آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ڈاکٹروں اور دواساز کمپنیوں کا گٹھ جوڑ اگر ختم ہو سکتا ہے تو کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس پہ آج ہم تفصیلی نگاہ ڈالیں گے۔ غزہ میں آپ امداد لینے جائیں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ بدلے میں موت ملے گی، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم اپنے گھر کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھارت سے جو 4 روزہ جنگ ہوئی اس میں پاکستان کا ہاتھ بالادست رہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کے سواگت سے پاکستان اپنے عالمی وقار میں اضافہ محسوس کر رہا ہے۔ اچھی بات ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک بار پھر رکن منتخب ہو گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کا دہشت گردی کے بارے میں موقف بھارت کے مقابلے میں زیادہ توجہ سے سنا گیا۔ یہ بھی اچھی خبر ہے کہ بظاہر حکمران اتحاد نے مخصوص نشستیں حاصل کر کے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی اور اب وہ زیادہ اعتماد سے حکومت کر سکتے ہیں۔ تمام ٹی وی چینلز پہ یہ گفتگو بجا، مگر اس گفتگو میں ایک اصل مدعا شاید دب کے رہ گیا ہے اور وہ ہے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال جو قرض کے بوجھ سے سسک رہی ہے۔ تازہ ترین یہ ہے کہ حکومت نے $3.7 بلین کا نیا کمرشل قرضہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی قرضہ ملتا ہے، بھلے IMF سے ملے، کسی بینک سے ملے یا کسی ریاست سے ملے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے خارجہ پالیسی کی۔ $5.4 بلین کا ایک اور رول اوور مل گیا۔ $4.3 بلین کی ٹریڈ فائنانسنگ کی سہولت بھی مل گئی۔ $4 بلین کا کیش ڈپازٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بات ہم کر رہے ہیں اپنے دیرینہ دوست چین کی امداد کی۔ چین کے ہم پہ پہلے ہی بہت احسانات ہیں۔ اس نے ہمیں اب تک $29 بلین کا قرضہ دیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارا 20% غیر ملکی قرضہ چینی قرضہ ہے۔ ہم شاید اس غلط فہمی میں ہیں اور مسلسل ہیں کہ چین ہمیشہ ہماری مدد کو آتا رہے گا اور ہماری جو بار بار مانگنے کی عادت ہے اس سے کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ چین ہو یا کوئی اور ملک ہمیں مالیاتی و اقتصادی آکسیجن یا وقتی طور پہ معیشت کو وقفہ تو دلوا سکتا ہے، مگر ہمارا مستقبل تعمیر نہیں کر سکتا، اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں شاید ہماری مسلسل مجرمانہ سستی اب تک آڑے آ رہی ہے۔ یہ ہے لب لباب سرکردہ ماہر معیشت و سیاست یعنی پولیٹیکل اکانومسٹ یوسف نظر کے ایک حالیہ اخباری بیان کا۔ یوسف نظر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوسف بھائی، پہلا سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، برا نہ منائیے گا، آپ ہمیں خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے، بھلے یہ خوشی عارضی ہی کیوں نہ ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بہت خوش رہیں۔ ہاں، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، میں اس میں تھوڑا آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز اب جو 20 جون کو لگ رہے تھا کہ گھٹ گئے ہیں، اب وہ پھر بڑھ گئے ہیں۔ اب تقریباً اس میں کوئی $3.7 بلین کا اضافہ ہوا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ہم کو جو کچھ لون جو ری پیمنٹ کرنے تھے وہ ہم نے کر دیے، اور پھر جو ہے پھر واپس مزید لون لیے۔ اور ایک طرح سے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں، جو IMF کا ٹارگٹ تھا کہ تقریباً $14 بلین کے قریب ہوں اسٹیٹ بینک کے ریزروز، وہ ہو جائیں گے، لیکن وہ اس طرح سے ہیں کہ چین سے جو ہے $3.4 بلین کا جو ہے اس کو ٹیکنیکل زبان میں رول اوور کہتے ہیں، تو وہ ہوا ہے۔ اور پھر کچھ اور مڈل ایسٹ کے کچھ بینکوں سے تقریباً $1.5 بلین کا جو ہے قرضہ جات ہوئے ہیں۔ تو
ابھی جو پوزیشن یہ ہے کہ جو کمی ہوئی تھی ان قرض جات کے ملنے کے بعد جو ہے ہم تقریباً $14 بلین کے قریب پہنچ جائیں گے. تو تھوڑا سا بہت ہمارا سیفٹی مارجن جو ہے پچھلے کوئی 1.5-2 ہفتوں میں امپروو ہو گیا ہے. لیکن آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو پہلی تو جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رول اوور میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو قرضہ ہوتا ہے وہ ادائیگی اس کی نہیں ہوتی ہے، وہ ویسے ہی کر دیتے ہیں. اب جو ہوا پچھلے 20 جون کے ہفتے میں کہ ہمیں پہلے واپس دینا پڑا، پھر جو ہے رول اوور ہوا، پھر انہوں نے دوبارہ فریش لون دیا. ایک بات یہ کب ہوتا ہے، یہ عموماً اس پوزیشن میں ہوتا ہے جب جو قرضہ دینے والا ہے لینڈر وہ یہ پکی بات کرنا چاہتا ہے کہ واقعی ان کے پاس کیش اتنا ہے، وہ یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ مجھے دیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا بھائی اگلے 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے میں آپ کو پھر قرضہ دے رہا ہوں. تو یہ تو بات ہو گئی ٹیکنیکل. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آخر ایسا ہمیں کیوں بار بار پڑ رہی ہے سب کچھ کرنے کی. اس کو میں آپ کو سادہ زبان میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے، لیکن اس میں بھی ایک ٹویسٹ ہے، اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ تھا، تجارتی خسارہ، اس میں تقریباً $4 بلین کا جو ہے اضافہ ہوا. لیکن ہماری بچت اس لیے ہو گئی کہ جو ہماری ریمیٹنسز، جو ہمارے جو غیر ملک میں پاکستانی ہیں جو رہتے ہیں، اس میں جو اضافہ ہے وہ تقریباً $7.8 بلین کا ہوا. اچھا یوسف نظر صاحب، یہ فگرز تو ظاہر ہے کہ ہم سارا سال سنتے رہتے ہیں، اور اس کا مسئلہ میں اسی طرف آ رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنٹ اپروچ ہے ہماری، وہ غالب کا یہ مصرع ہے کہ قرض کی پیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو اس قرض تو ہر ملک لیتا ہے، لیکن کچھ ممالک اس قرض کو انٹیلیجنٹلی استعمال کرتے ہیں اپنا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے، خود پہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے. ہماری جو اپروچ ہے وہ کیسے بدل سکتی ہے، اس لیے کہ 77 سال میں تو ہم یہی کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم جو یہ قرضے لیتے ہیں جس کو آپ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کرتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں خسارہ ہو رہا ہے، تجارتی خسارہ ہو رہا ہے. اس کو گیپ پر کرنے کے لیے ہم اپنے ریزروز کو ایک سٹیبل رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے قرضہ لیتے ہیں. اس کو ہم انویسٹ نہیں کر سکتے، یہ کیش میں پڑا رہتا ہے، یا پھر تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ہم یہ قرضہ لیتے رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارا جو خسارہ ہے اس کو ہم خسارے کو برج کرنے کے لیے لیتے ہیں. مطلب یہ بہت بڑا فرق ہے. گھر کو چلانے کے لیے لیتے ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی اپنی آرٹیکل جو ہے بڑی ساری بات کہوں گا. دیکھیں ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے. جب آمدنی نہیں ہوتی ہے تو آپ قرضہ لیتے رہتے ہیں. تو ہماری صورتحال بھی ایسی ہے کہ ہماری آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں. تو اس کا ہم نے یہی حل نکالا ہے. آمدنی تو ساؤتھ کوریا کی بھی کم تھی، آمدنی تو سنگاپور کی بھی کم تھی، تائیوان کی بھی کم تھی، ویتنام کی بھی کم تھی، بنگلہ دیش کی بھی کم تھی، لیکن انہوں نے کوئی وے آؤٹ نکالا. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس قرضہ مل رہا ہے تو بہترین ہے، وے آؤٹ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 1/2 ہو گئی ہے، وہ $30-32 بلین سے آگے نہیں بڑھ سکی. جی ہے نا. آپ جن ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں وہ تو بہت آگے پہنچ گئے نا، ہم نہیں پہنچے. نہیں تو اسی بنیادی وجہ کوئی ہوگی نا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہماری باتیں بہت کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، لیکن کام نہیں کرتے. اور ہماری جو بھی ہماری حکمراں جو جماعتیں آتی ہیں
وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایکسپورٹ جو ہے کسی میجک کوئی کریں گے بڑھ جائیں گی، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور خاص طور پہ جن ملکوں کا ہمارا حوالہ دے رہے ہیں، کہ وہاں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوا. ہمارے یہاں جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے 10 سال میں، اس میں ڈیولپمنٹ تو کیا بلکہ ہماری انڈسٹری میں کمی آئی ہے. دوسرا جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کا بہت کم ذکر ہوتا ہے، اور جو میرا جو کم از کم فیوریٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے کہ لوگ کتنے تعلیم یافتہ ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی جو ورک فورس ہے، اس میں جو ہائر سیکنڈری جو ایجوکیشن ہے اس کا جو اس میں تقریباً 23% لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی کوالیفیکیشن ہے. صرف 23%. انڈیا میں یہ پرسنٹیج جو ہے 40% ہے. جب آپ کی جو لوگ جو کام کرتے ہیں جب زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ان کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. ہم یہ بات ریکگنائز نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان ٹیکسٹائل مل اونرز کو پریویلیجز دیکھ کے، ریبیٹس دیکھ کے، سستی بجلی دے کے جو ہے ہم کچھ کر لیں گے، لیکن ہم وہی بیچتے وہی ہیں، بنیانیں، ٹاولز اور بیڈ شیٹس. تو یہ جو ہے کوئی زیادہ ایسا آئٹم نہیں ہے جس کی آپ کو بہت زیادہ کوئی ویلیو ملے. اور ہم اسی ویلیو ٹریپ میں جو ہیں دہائیوں سے پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہماری ایکسپورٹس آپ پلٹ کے دیکھ لیں تقریباً 2/3 جو ہیں وہ اسی ٹیکسٹائلز میں ہیں. تو یہ جو مافیاز نے ہمیں ٹیک اوور کر رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی پالیسی چینج ہوتی ہے تو پوری ٹیکسٹائل لابی جو ہے اس پہ آ کے جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے حکومت پہ اور لیڈروں پہ. وہ کوئی پالیسیاں ایسی چینج نہیں کرنے دیتے جس سے دوسری انڈسٹریز کو فروغ ملے. دوسرا یہ کہ ہم نے اپنی تعلیم پہ بھی توجہ نہیں دی. ہم تعلیم کا، اپنی قومی پیداوار کا بمشکل 1% حصہ جو ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ ایشیا میں ایوریج جو ہے وہ 3 سے 4% ہے. مطلب یہ کہ ہمارا جو ایوریج ہے وہ ان کا تقریباً ان سے 1/4 ہے. تو آپ اپنے لوگوں پہ انویسٹ نہیں کرتے، آپ انڈسٹری پہ انویسٹ نہیں کرتے، پھر یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. اور زیادہ جو آپ کو جو کام ہے وہ جو اوورسیز ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے رحم و کرم پہ چلتا رہے گا، یا پھر جو لون دینے والے ہیں جیسے چین، سعودی عرب اور UAE. تو 2 چیزیں ہوئی اگر میں آپ کو سمرائز کرنا چاہوں، اس لیے کہ ایک تو ہماری انڈسٹریل جو گروتھ ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اس گروتھ کو مدد دے سکتی ہے، اس لیے کہ جو انویسٹمنٹ ان پیپل جس سے کہتے ہیں کہ لوگوں پہ آپ انویسٹ کریں یا ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کریں، اس کا بہت شدید فقدان ہے. نہ صرف یہ کہ فقدان ہے بلکہ اگر آپ ایجوکیشن کا ایکسپینڈیچر دیکھیں تو اس میں پچھلے 3 سال سے مستقل کمی ہو رہی ہے، اور جبکہ دوسرے ملکوں میں لوگ ایجوکیشن کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس پہ اضافہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی سمت میں، لیکن ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں جو ایک فیری ٹیلز دی جاتی ہیں کہ جی فلانے پروجیکٹ میں یہ آ رہا ہے اور اس میں یہ آ رہا ہے، اور گزر جاتے ہیں، تو کام جو کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی ہوا ہے. تو نتائج آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، میں خیال ہے کہ آپ کا جو اس کو ہم سمرائز کریں کہ ایک جو قرضے کے پیسے آ رہے ہیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ جو رول اوور کے جو پیسے آ رہے ہیں بیل آؤٹ کے، سوری چائنا کے روز کے خرچے کے لیے اس میں سے کچھ حصہ نکال کر آپ ڈالیں ایجوکیشن میں، آپ ڈالیں انٹو ٹریننگ، کریکولا کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو کیا کہ آپ وہ مال بنائیں، آپ وہ انڈسٹریز کو بھی آپ سپورٹ کریں جن کا واقعی ایک ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری بات ہو رہی تھی ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے کافی ہائر اپ سے، تو کوئی ہائرنگ کا سلسلہ تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آج کل ہائرنگ پاز کی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ جن لوگوں کو ہم نے رکھا بھی تھا، ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ جو اسکل سیٹس ہمیں چاہیے وہ کسی کریکولم میں ہے ہی نہیں. تو اب یہ مس میچ ایک ہے نا. اب اگر آپ اس کو گلوبل لیول پر لے جائیں تو یہاں پر ہم مال بنا رہے ہیں لیکن وہ مال نہیں بنا رہے جو کوئی خریدنا چاہ رہا ہے. تو ایک پورے ظاہر ہے کہ ایک پالیسی اوور ہال ہے، لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے یہی سوچ ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی آ کے بیل آؤٹ کر ہی دے گا. یہ وہ ٹو بگ ٹو فیل، اور آخرکار بندہ فیل ہی ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ادا کر دیں. جی بالکل. بہت شکریہ یوسف صاحب.
ایک وقفہ ہے اور پھر بات کرتے ہیں ڈاکٹرز اور فارماسیوٹیکلز کے نیکسس کو کیسے توڑا جائے. ویلکم بیک. اچھا، اکثر جب ہم ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں تو ایک تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں ادویات لکھ کے دی جا رہی ہیں کیا یہ ضروری ہیں، کیا یہ ضرورت سے زیادہ ہیں. اور اکثر کچھ ڈاکٹرز، یقیناً میں ہر ڈاکٹر کی یہاں پہ بات نہیں کر رہا، کچھ ڈاکٹرز کا تو یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جی آپ نے باقاعدہ اس کمپنی کی ادویات لینی ہے یا آپ نے اس سٹور سے جا کے لینی ہے. تو ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہاں پر کوئی ایک سیٹنگ یا کوئی گٹھ جوڑ تو نہیں چل رہا بٹوین ڈاکٹرز اینڈ فارماسیوٹیکل سیلز ایجنٹس. اچھا، پچھلے سال آغا خان یونیورسٹی ہسپتال نے اس شک کو ثبوت میں تبدیل کر دیا. ایک ٹریننگ کی انہوں نے، پورا ایک پروگرام لانچ کیا جس میں ڈاکٹرز کو بلایا گیا، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا، ان کو آگاہی دی گئی کہ جی یہ اس طرح نہ کیا کریں. مطلب انسینٹیوز جس کو کہتے ہیں انسینٹیو بیسڈ پرسکرپشنز، کہ آپ اگر اتنی ہماری ادویات کی سیل میں ہماری ہیلپ کریں گے تو پھر آپ کو اس کے انعام میں XYZ ملے گا. بہت مثالیں منظر عام پر آئیں اس میں. اور مزیدار بات تھی کہ پھر اسی آغا خان یونیورسٹی کی ٹیم نے ایک فیک فارماسیوٹیکل کمپنی کا نام بنا کر ان کے ریپس کی طرح پوز کر کر انہیں ڈاکٹرز کے پاس گئیں اور اکثریت نے کہا کہ جی بالکل ہم انسینٹیو لینے کے لیے تیار ہیں. جنہوں نے نہ کہا، جنہوں نے نہیں کیا ان میں سے جو اکثریت تھی انہوں نے صرف نہ اس لیے کیا کہ ہم نے آپ کی کمپنی کا نام پہلے کبھی نہیں سنا، کوئی بڑی کمپنی والا آئے جس کے ہم جانتے ہیں تو پھر ہم شاید آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں. اچھا، پچھلے سال یہ رپورٹ آئی تھی اور پچھلے سال ہم نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک پورا پروگرام کیا تھا جس میں ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ تھے اور مشال صاحبہ جنہوں نے اس رپورٹ کو ہیڈ کیا تھا، وہ ہمارے سامنے. تو اس کے بعد کافی ایک ڈیبیٹ چھڑکی ہے. اب ظاہر ہے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہم ہر ڈاکٹرز کے بارے میں ہر ڈاکٹر کے بارے میں بات نہیں کر رہے، نہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر فارماسیوٹیکل کمپنی کے ریپریزنٹیٹیوز ایسے کرتے ہیں. ہر شعبے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے شعبے میں بھی کئی پائی جاتی ہیں، اکثر کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہیں. بہرحال اور نہ ہی یہ مسئلہ پاکستان تک محدود ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے، پازیٹیو بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فارما انڈسٹری ہے انہوں نے بھی اس مسئلے کا نوٹس لیا ہے، کیونکہ اس میں مریض کی صرف مال کا نقصان نہیں ہوتا، جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ابھی حال میں خبر پڑھ رہا تھا جس میں ایک فزیو تھراپسٹ نے ایک لڑکی کو ادویات پرسکرائب کی جو نہ صرف اس بیماری کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی کنڈیشن اس سے ورسن ہوئی. تو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں توقیر الحق صاحب، امن ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی، اور زوم پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں عثمان وحید صاحب، پریزیڈنٹ فیروز سنز لیبز. اچھا، اب توقیر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. اگین دیر آر آلویز سم ایلیمنٹس جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور آپ نے وہ رپورٹ بھی دیکھی ہے، اس کی کچھ ایگزرپٹس اور جو پچھلا ہمارا شو تھا. فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایز اے ہول اس مسئلے کو کیسے دیکھتی ہے؟ پہلے تو جی بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں لیا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا، جیسے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن، ہم نے پہلی بات تو یہ ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر انسٹیٹیوشن میں، ہر ادارے میں 5 سے 10% اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. دس از ناٹ اونلی دا کیس ود فارماسیوٹیکل انڈسٹری، یو گو ایوری بٹ اوور آل آپ یہ دیکھیں گے کہ دس انڈسٹری از لنک ود دی میڈیکل کمیونٹی، اور دونوں ہی بہت سینسٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں. ایک طرف فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جو کہ میڈیسنز بنا رہی ہے، اور دوسری طرف میڈیکل کمیونٹی ہے جو کہ عوام کا علاج کرتی ہے. اور دونوں طرف موسٹلی جو ہے بہت پڑھے لکھے اور پروفیشنل لوگ، اور اسپیشلی جو میڈیکل کمیونٹی ہے دے آر ویری پروفیشنل. تو اوور آل ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے آپ ظاہر ہے وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. یس، ہم بھی نوٹس یہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی آئی تھنک دیکھیں ایک ٹرائنگل ہے. ایک طرف میڈیکل کمیونٹی ہے ہو آر دا ریسیپینٹ آف سچ تھنگس، اور ایک طرف فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، اور بیچ میں ریگولیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تو فارماسیوٹیکل PPM میں ہماری بہت ساری جو ہے نا کمیٹیز ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ دیکھیں یہ چیز یقیناً موجود ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہے. بالکل ہوتا ہے، اور اس کا واحد حل یہ ہے
کہ اس پہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے جو بیسیکلی جو سب سے زیادہ ریسیپینٹ ہیں ہمارے جو میڈیکل کمیونٹی ہے, آئی تھنک کہ جب وہ ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں, جب وہ ایجوکیشنل پروسیسز میں ہوتے ہیں, تو ان کو ایجوکیشن دینی چاہیے ایتھکس کے اوپر کہ فارماسیوٹیکل اگر جب آپ وہ ڈاکٹرز بنیں گے تو ایک ایتھکس پہ ان کی لیکچرز ہونا چاہیے, سیمینارز ہونا چاہیے. وہ یہاں پہ کیا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. دس از جسٹ دا اسٹارٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہوتا ہی ہے نا کہ پتھر کے اوپر بھی اگر پانی گرتا رہے تو کبھی نہ کبھی وہ ٹوٹے گا, پتھر جو ہے نا اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو اور اسی طریقے سے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں جو پی پی ایم میں ہے اس میں 265 ممبرز ہیں ہمارے, اور اس میں میجورٹی جو کمپنیز ہیں دے آر ویری ایتھیکل کمپنیز. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ 2021 میں ڈریپ نے بھی ایک ایتھیکل مارکیٹنگ کے اوپر ایک ایس آر او کیا ہے. میجورٹی کمپنیز دے آر ویری ایتھیکل, مائنورٹی کمپنیز ہو سکتا ہے کہ ایتھیکل نہ ہوں. آپ کی ایسوسیشن نے کوئی کارروائی کی؟ جی دیکھیں, اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ اب ہم نے سب سے پہلا تو کارروائی ہے کہ آج میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں انڈسٹری کو کہ یس دس از این امپورٹنٹ ٹاپک وچ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ پی پی ایم اے میں جو پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے, ہماری بہت ساری کمیٹیز ہیں. ہم نے ایتھکس کمیٹی بھی اب ہم فارم کر رہے ہیں جس کا کام یہ ہوگا کہ ایتھیکل مارکیٹنگ کو ان لائن ود دی ایس آر او اینڈ دا ایتھیکل مارکیٹنگ کوڈ آف کنڈکٹ جو ڈریپ نے دیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو کنٹینیوسلی پروموٹ کریں ان آل آورز میٹنگ. مطلب کالی بھڑیاں آئیڈینٹیفائی ابھی تک نہیں ہوئی؟ نہیں دیکھیں آپ کی ایسوسیشن میں نہیں, دیکھیں یہاں یا ہوئی ہیں؟ نہیں دیکھیں ایسے ہیں یقیناً کوئی نہ نہیں, ایسوسیشن کی میں صرف بات کر رہا ہوں. نہیں ایسوسیشن میں نہیں ہوئی, ایسوسیشن میں سب بہترین ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا نہیں, تو جو نہیں ہیں ان کے بارے میں کچھ ہے؟ جی دیکھیں ان سب کو ہم لوگ جو ہے نا ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں ایک پازیٹیو سائڈ بھی دیکھیے کہ انٹرنیشنل اگر تھوڑا سا آپ انٹرنیشنل اس پہ جائیں تو چولی دامن کا ساتھ ہے میڈیکل کمیونٹی کا اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جو ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے جو میڈیکل سائنس میں سرجیکل سکلز جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب اس کے لیے یہ جو کانفرنسز انٹرنیشنل بھی ہوتی ہیں, آل دیز کانفرنسز آر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پی پی ایم اے میں کوئی ایسا سسٹم ہے پینلائز کرنے کا اگر کوئی ایسے لوگ پکڑے گئے یا وہ آپ کے مینڈیٹ سے باہر؟ نہیں دیکھیں یہ ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے. اچھا میں عثمان صاحب کی طرف چلتا ہوں. عثمان صاحب آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے پتا ہے جب آپ سے میں نے بات کی تھی تو مشال صاحبہ بھی اس گفتگو میں شامل تھیں, تو جب انہوں نے آپ کے سامنے یہ ساری رپورٹس رکھی آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ اور اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ پریکٹیکلی کیونکہ یہ تو بالکل گراؤنڈ لیول پر یہ کام ہوتا ہے نا, اس کو کیسے روکا جائے؟ جی ذرا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اسٹڈی جو مشال اور کالیگز نے کی تھی when it first came to light تو it was beyond shocking because even though the members of the medical community that participated in the study unknowingly وہ تو تمام actual doctors تھے but the companies were entirely fictitious. جی اور so it shows that the risk of this kind of behavior. عثمان صاحب اگر اردو میں بات کر لیں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. جی تو اس طرح کے جو نیکسس کا ایک پوٹینشیل ڈیمیج ہے ٹو دا ہیلتھ سسٹم کو, وہ ایسا ڈیمیج ہے جو کہ انڈیویجول لیول پہ کسی مریض کی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے, اور پبلک ہیلتھ سسٹم کے لیول پہ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے I'm sure رپورٹ بھی اس پہ کیا ہوگا کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس پاکستان اور اس ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اوور یوز آف اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے جو اگلا سپر باگ ہے وہ بھی یہیں کہیں سے نکلے جو کہ ریزسٹنٹ ہو ٹو آل اینٹی بایوٹکس. تو یہ ایک اس طرح کا ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے جس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سب اس کو بہت سیریسلی لیں. تو جس طرح ابھی توقیر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ایٹ دا لیول آف دا ایسوسیشن پی پی ایم اے یہ کر رہی ہے کہ ایک ایتھکس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے جو کہ آن گوئنگ بیسس پہ اپنے ممبرس کو بھی اور نان ممبر فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بھی ایجوکیٹ کرے گی. جس طرح ابھی توقیر صاحب نے ذکر کیا کہ ایک ایتھیکل مارکیٹنگ ٹو ہیلتھ کیئر پروفیشنل رولز اسٹیبلش ہوئے تھے ڈریپ کے 2021 میں. تو ایک لیگل فریم ورک ہے جو آلریڈی انفورسبل ہے, جو کہ فارماسیوٹیکلس کی اور میڈیکل کمیونٹی کی انگیجمنٹ کو گورن کرتا ہے.
اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلے نظر آتے ہیں. بٹ ہمیں بہت اشد ضرورت ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو مل کے ایک ہولسٹک طریقے سے اس کو ایڈریس کرنا ہے. سو اگست کے مہینے میں PPMA اور فارما بیورو مل کر ایک اسٹیک ہولڈر کانفرنس کنوین کر رہے ہیں، جس میں میڈیکل ایسوسیشنز، PMDC اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ریگولیٹر ڈریپ تمام مل کے اس ایشو پہ برین اسٹارم کریں گے. کچھ ہمارے پرپوزلز آلریڈی ہیں، توقیر صاحب نے ذکر بھی کیا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان تمام ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہوئی تھی جو آغا خان نے کی تھی، بٹ دس نیڈس ٹو بی ایک لانگ ٹرم ایفرٹ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل اسکولز کے کریکولم میں ایتھکس کو فرنٹ اینڈ سینٹر لانے کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک سیمینار یا ایک ورک شاپ سے حل ہونے والے مسئلے نہیں ہیں. ظاہر ہے یہ پاکستان کے صرف مسئلے نہیں، یہ گلوبل ایشوز ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے میں ٹائم ضرور لگے گا اور ایک کنسسٹنسی آف ایفرٹ کی ضرورت ہے، اینڈ دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو. ٹھیک ہے عثمان صاحب، ایک وقفہ لے لیں گفتگو. ویلکم بیک. موضوع یہی ہے کہ یہ جو ڈاکٹروں اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کا گٹھ جوڑ کی خبریں آتی رہتی ہیں، اس کا تدارک کیسے ہو. عثمان وحید صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے بتایا کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، ایک تو میڈیکل کمیونٹی کے اور دوسرے ایتھیکل جو چیزیں ہیں تعلیم اس کی بھی ضرورت ہے. کیا میڈیکل کالجز میں ایتھکس نہیں پڑھائی جاتی؟ یہ سبجیکٹ ضرور ہے، لیکن آئی تھنک اس کو ری انفورس کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے اور اس کا کانٹینٹ بڑھانے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور اس کا جو لنک ہے یا جوڑ ہے ریئل ورلڈ ایشوز کے ساتھ، جس طرح ابھی ہم اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی بات کر رہے تھے، کہ کل کو کوئی ایسا سپر باگ آ گیا کیونکہ پاکستان میں اپروپریٹ پرسکرپشن اینٹی بایوٹکس کی نہیں ہو رہی، تو یہ ہم سب کی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو جب تک اچھا یہ تو ہو گیا کہ وہاں اس کو مزید وائبل بنانے کی ضرورت ہے، مؤثر بنانے کی ضرورت ہے ایتھیکل تعلیم کو میڈیکل کالجز میں. یہ جو سیلز ریپ ہوتے ہیں یہ اپنے طور پہ انسینٹیو دیتے ہیں یا اس کی اپنی کمپنی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ جتنے بھی ہیں 1000 میں سے 10 بھی ہیں تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں مطلب 800 کے قریب کمپنیز ہیں پاکستان میں، انڈیویجول پریکٹسز بہت ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، تو میں کچھ ایسا جنرل کامنٹ نہیں کر سکتا. کچھ آئی ایم شیور ایسا بھی ہوگا کہ لوگ انڈیویجولی کر رہے ہوں گے، کچھ کمپنیز بھی اپروپریٹلی بہیو نہیں کر رہی ہوں گی. لیکن جہاں تو ان کو کیسے ٹھیک کریں؟ وہ جو ایک تو یہ ہم بات کرتے کہ جو ایتھیکل کمیٹی PPMA کی فارم ہو رہی ہے، اس کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ وہ انڈسٹری کی بھی اس طرح ایجوکیٹ کرے. ہمیں بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک لیگل فریم ورک جو 2021 کے رولز ہیں، آئی ایم شیور آپ بھی شاید نہ جانتے ہوں کہ یہ 2021 سے رولز بنے ہوئے ہیں. ان رولز کے کانٹینٹ کیا ہے، کمپنیز پہ کیا اس وقت پابندیاں ہیں جو کہ انفورس شاید نہیں ہو رہی. تو ہم سب کو مل کے جو ابھی ہم اگست کی کانفرنس کی بات کر رہے تھے، ہماری کوشش یہی ہے کہ ڈریپ، میڈیکل کمیونٹی، فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور میڈیکل ایسوسیشنز اور PMDC تمام مل کے ایک جگہ بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم کس طرح ایک مؤثر انداز سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی سارے اسی ملک کے سٹیزنز ہیں، ہماری بھی صحت کو اتنا ہی خطرہ ہے اس طرح کی بیہیویئر سے. جی اچھا عثمان صاحب، سوری یہاں پہ میں ایک اور بات پوچھ رہا ہوں کہ ڈریپ کے پاس تو اتھارٹی ہے نا، اب یہ ڈریپ کے ہی بنے ہوئے رولز ہیں، مشترکہ رولز ہیں یہ، تو اگر ڈریپ کے پاس مطلب اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو، اب ایم ٹاکنگ ناؤ فرام کنزیومرز پوائنٹ آف ویو، اگر مجھے لگا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، میرے پاس کیا فورم ہے ایز اے پیشنٹ، ایز اے کنزیومر؟ میں کس کے پاس جاؤں کہ یار اس بندے نے مجھے غلط ادویات دی ہیں یا ضرورت سے زیادہ دی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ؟ کیا میں ڈریپ کے پاس جا سکتا ہوں؟ اور اگر میں گیا تو ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ ایکشن لیں اگر آپ کے علم میں ہو؟ یہ غلط ادویات کے مینوفیکچر پہ ڈیفینیٹلی ڈریپ کی اتھارٹی ہے، سیل پہ پروونشل ہیلتھ منسٹریز کی اتھارٹی ہے، اور جو میڈیکل پریکٹسز ہیں اس پہ پھر PMDC اور جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں ان کی اتھارٹی ہے. اور یہ میرے خیال انہی اتھارٹیز کو انفورس کرنے کے لیے ایک بہت کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ پبلک کو بھی پتہ ہو کہ کس ایشو کے لیے میں کہاں جا سکتا ہوں، میرے پاس کہاں تک رسائی ہے. یہی انفارمیشن آئی تھنک لیک کرتی ہے اس وقت پبلک ڈومین میں. تو زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی اتھارٹی کے تحت سب کچھ ہو، بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کسی اور اتھارٹی کے تحت ہیں، فارماسیوٹیکل کسی اور اتھارٹی کے تحت ہیں، مینجمنٹ کسی، اس سے یہ بھی مسئلے کا ایک تھوڑا سا پرویو میں نہیں آتا. میڈیکل پریکٹیشنر جو ہیں دے آر انڈر PMDC. اچھا وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی اور کے نیچے آئیں. تو یہ وہ اب دیکھیں وہ ٹپیکل وہ پاکستانی والا مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ یار ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اوپر ایک کمیٹی بنا دو، اس کے اوپر ایک اور کمیٹی، ہر ادارے کا اپنا ہوتا ہے اور کوئی اپنی ڈومین ہے، وہ نہیں اس کو پسند آتا نا کہ کوئی اور اس کی ڈومین میں آئے. آئی تھنک مسئلہ وہی ہے گھوم پھر کر جو پاکستان کے ہر شعبے میں ہی ملتا ہے کہ ایتھیکل رولز تو بنے ہوئے ہیں، انفورسمنٹ نہیں ہوتی.
مجھے یاد ہر ادارے کے لیے سر، تو ہم اپنی اگر بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت شاندار کوڈ آف ایتھکس بنی تھی فار دا میڈیا آلسو. کس حد تک اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ تو ہم اپنی PMDC کے بھی رولز ہوں گے, PMDC کے بھی رولز ہیں, کے بھی ہوں گے, سبھی کے. اچھا توقیر صاحب, ایک بات ہمیشہ بار بار آتی ہے اور شاید ہم مطلب جیلس ہو رہے ہیں کہ کہیں لاس ویگس میں کانفرنس ہو رہی ہے ڈاکٹرز کی, کہیں ہو رہی ہے. اب میں ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کہیں نہ جائیں, آپ کا بھی حق ہے, سب کا حق ہے. مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب مجھے لوگ کانفرنسز میں بلاتے ہیں, لیکن اکثر ہم یہ بھی پھر دیکھتے ہیں, ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ ایک کور ہوتا ہے, اصل میں تو ایک طرح سے سیر سپاٹے کا پروگرام ہوتا ہے. تو ناٹ آل آف دیم, obviously some of them are this. اس کو کیسے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کانفرنسز آر ویری امپورٹنٹ. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی بھی کانفرنس, جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں وہ فارماسیوٹیکل اور میڈیکل فرٹرنیٹی کے کولیبریشن سے ہوتی ہیں. جی اچھا, یہ اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ اس میں جو لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے میڈیکل سائنس میں, سرجیکل سکلز ہیں اس میں, اور نئی میڈیسنز آ رہی ہیں, نئے ٹریٹمنٹ آپشنز آ رہے ہیں, وہاں پہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے یا کلینکل اسٹڈیز کی ہوتی ہیں, انسینٹیوائزیشن آ رہا ہوں, اس پہ آ رہا ہوں, تو وہ ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے مارکیٹنگ کا, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, جو ہم ٹریپ کی بھی ہے, کہ ایسی کانفرنسز میں ظاہر ہے اسپانسر کرتی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز, اس کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے کہ ایک طریقہ کار ہے. وہ یہ ہے کہ جی جو انسٹیٹیوشن ہے, جیسے کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا جو ہے, وہاں سے اگر آپ اسپانسر کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ ڈاکٹر شوڈ گیٹ NOC فرام دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کے جی, اور پھر اس میں مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہیں, کیا یہ میڈیکل ایجوکیشن ہے, کوئی جیسے آپ نے کہا سیر سپاٹے کا پروگرام تو نہیں ہے, اسپاؤس کو آپ نہیں وہ اسپانسر کر سکتے, اور اس کے کانٹینٹس کیا ہیں, پراپر طریقے سے اس کی پورا ایک کانفرنس کا پورا اسکیجول ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ایڈہیرنس اس کی بہت ضروری ہے. یہ اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے, ایتھکس پلان بنا ہوا ہے, اس کی ایڈہیرنس جیسے وہ عثمان بھائی کہہ رہے تھے ہوتی ہے, جی نہیں ہونا شروع ہو گئی ہے, اور جیسے عثمان بڑے ہسپتالوں سے شروع ہوگا شاید. جی آئی تھنک اس میں جو ہے نا سب سے بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے نا وہ میڈیکل کمیونٹی کا بھی ہے. جی کہ جو ڈاکٹرز ہیں, دیکھیں اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے تقریباً 30 سال ہونے لگے ہیں اس پروفیشن میں, دیر آر سو مینی ڈاکٹرز جو کہ اتنے ایتھیکل ہیں کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی چیز کہی جائے وہ باہر پھینک دیں تو وہ تو آپ کو اندر نہیں گھسنے دیں گے. ٹھیک ہے, میرے سامنے بھی. اچھا, پھر یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کسی کانفرنس میں اسپانسر کر رہے ہیں ڈاکٹر کو, تو آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ پیشنٹ کو جائے گا جب وہ وہاں سے جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے میڈیکل فیلڈ میں وہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی کنڈیشنل. ٹھیک ہے, جو ایتھیکل کمپنیز ہیں اس میں کنڈیشن نہیں ڈالتی کہ اگر ہم آپ کو بھیج رہے ہیں تو آپ کو ہماری دوائی لکھنی ہوگی. تو یہ سارے جو ہے نا یہ کوڈ آف ایتھکس جو ہیں یا جو طریقہ کار ہیں یہ موجود ہیں. اب یہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, جیسے عثمان بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ کنٹینیوسلی وی ہیو ٹو ایجوکیٹ, اینڈ دس از ناٹ اونلی دا رسپانسبلٹی آف فارماسیوٹیکل انڈسٹری, PMDC کی, ڈاکٹرس کی بھی. اور آئی تھنک یہ جب ہم ملیں گے, اور جیسے یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سیمینار بھی کریں گے, ایک سیمینار سے نہیں ہوگا, اس میں ہم PMDC کو بھی انوالو کریں گے, ہم ڈریپ کو بھی انوالو کریں گے, اپنی کمپنیز کو بھی انوالو کریں گے. تو یہ نا کہ آپ میسیج بار بار جب ہیمپر کریں گے تو اس کا شاید کسی کو نہیں, شاید نہیں, انشاءاللہ اس کا بینیفٹ آنا شروع ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پازیٹیو سائڈ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اب ٹریول نہیں کرتے جو ڈاکٹرز ہیں یا جن کا جو بہت پاکستان آتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو یہاں حالات رہے ہیں, تو جب اگر آپ صحیح کانفرنسز میں ڈاکٹرز کو بھیج رہے ہیں اور وہ وہاں جا کے سیکھ کے آتے ہیں, اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو وہ پیشنٹ کو ہوتا ہے. اس میں سے یہ ساری چیزیں اگر نکل جاتی ہیں جو ہم 5-10% گو کہ اس میں تھوڑی سی چیکس اینڈ بیلنسز ہوں کہ بھائی تم جا رہے ہو تو کس کام کے لیے جا رہے ہو. میں بار بار یہ کہوں گا کہ صرف ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری اکیلے نہیں کر سکتی. PMDC, میڈیکل ایسوسیشن, جو میڈیکل جو کمیونٹی ہے, ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کنٹینیوسلی اس کو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ
ود دی پیسج آف ٹائم ڈے بائی ڈے اس میں بہتری آتی جائے گی. امید اور میں ساتھ یہاں یہ بھی کہوں گا کہ آپ یہ پروگرام آپ کا چل رہا ہے کہ دیکھیں ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی کہ ماشاءاللہ نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی اس وقت ہم لوگ 72% تقریباً 80% ہمارا مارکیٹ شیئر ہے. 90% میڈیسن ہم یہاں پاکستان میں بنا رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ امپورٹ کرنی پڑ جائیں تو کتنا بڑا وہ ایشو. نو ڈاؤٹ. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہتری آتی چلی جائے گی. ہمارے کوالٹی سٹینڈرڈز بڑھ رہے ہیں اور یہ ایک بہت سینسٹیو ادارہ ہے جی ہمیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایکسیس آف میڈیسن ہم نے بڑھائی ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا جو ڈریپ کا بھی بڑا ہمارے ساتھ رول ہے. اور ہم ابھی ڈریپ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی بہت زیادہ جو کوالٹی کانشیسنیس ہے اور وہ جس طریقے سے ہمیں ریگولیٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک دو دن یا ایک ہفتے کا کام نہیں ہے. اور جہاں تک ایتھیکل اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ہم آئین پاکستان بھی موجود ہے اور آپ یہ دیکھیں اور آپ یہ پازیٹیو سائڈ دیکھیں کہ اب انشاءاللہ ہمارے کوالٹی اسٹینڈرڈ ایسے ہیں کہ اب ناؤ وی آر آل سیٹ ٹو ایکسپینڈ ایکسپورٹ. ابھی ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے اور ہم انشاءاللہ ہم نے پچھلے سال 52% ایکسپورٹ میں اپنی گروتھ دی ہے وچ از ویری فینامینل. تو آپ یہ دیکھیں کہ میڈ ان پاکستان میڈیسنز جو ہیں وہ یہاں سے باہر بھی ہم جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں. ویل بہت بہت شکریہ توقیر صاحب, بہت بہت شکریہ عثمان صاحب. تو یہی ہوا, ایک پروسیس ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو انشاءاللہ ایک دن کچھ حد تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سب تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں غزہ. ویلکم بیک. روزانہ غزہ سے خبر آتی ہے کہ کوئی بچہ بھوک سے مر گیا ہے, کوئی انسان بھوک سے مر گیا, اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ پچھلے کئی ماہ سے اسرائیل نے تمام امداد کو روکا ہوا ہے غزہ میں داخل ہونے سے. ٹرک پہ ٹرک چیک پوسٹ پر پھنسے ہوئے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی شہری خود روڈ بلاک کر رہے ہوتے ہیں. جو امداد ہے ان ٹرکوں پر یا تو ان کو چوری کرتے ہیں یا تو پھر ان کو تباہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج نے ان تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے جن کا کام تھا, جن کی ذمہ داری تھی غزہ میں کے لوگوں تک امداد پہنچانا, جیسے کہ UNRWA کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. ان کے دفتر کو بھی بوم کیا گیا ہے, ان کے اہلکاروں کو بھی قتل کیا گیا ہے. پھر کئی اس طرح کی مہم بھی ہم نے دیکھی کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں جیسے کہ ورلڈ سینٹرل کچن, ان کے اہلکار غزہ گئے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ. اور یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ اس میں امریکن شہری بھی ہوتے ہیں, اس میں انگلینڈ کے شہری بھی ہوتے ہیں, تو شاید ان کو نشانہ نہ بنایا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کئی بار تواتر سے ورلڈ سینٹرل کچن کے اہلکاروں کو بھی قتل کیا گیا. لیکن اسی دوران جب یہ باتیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کانوں تک پہنچی, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایک قابل برداشت نہیں ہے, ہم اس کا ایک حل پیش کریں گے. تو انہوں نے کئی $100 ملین میرا خیال خرچے ایک پیئر بنانے میں, ایک چھوٹا سا بندرگاہ بنانے میں غزہ کے ساحل میں, جس کو کہا گیا تھا ہیومینیٹیرین پیئر, اور بہت دھوم دھماکے سے اس کو لانچ کیا گیا. اچھا, اب ہم یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کتنے امداد غزہ تک پہنچی ہے, لیکن ہاں اتنا ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ایک کور کی طرح استعمال کیا گیا. جب پچھلے سال 2024 میں نصیرت کیمپ میں ایک حملہ ہوا جس میں اسرائیلی فوجی شامل تھے, تو وہ اسی پیئر سے امداد کے ٹرکوں میں چھپ کر وہاں پر پہنچے تھے اور پھر وہاں پر قتل و غارت کی. اور پھر ہمیں خبر آئی کہ جی وہ پروجیکٹ ہم نے ختم کر دیا ہے کیونکہ سمندر کی لہروں کی وجہ سے وہ پیئر ہی تباہ ہو گیا. دس ہیپنڈ. لیکن پھر ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ایک نیا منصوبہ منظر عام پر آیا اور ان کو کہا جاتا ہے پیار سے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن. یہ کئی ماہ سے آپریٹ کر رہی ہیں مخصوص علاقوں میں. جو باہر کی سیکیورٹی ہے وہ اسرائیلی فوج کے مد نظر ہے, اور جو اندر سیکیورٹی ہے وہ سابق امریکن سولجرز پرووائڈ کر رہے ہیں. اب کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ 50, 60, 100 بھوکے فلسطینیوں کو وہاں پر
قتل کیا جاتا ہے. جس طرح اگر آپ نے فلم ہنگر گیمز دیکھی ہے یا اگر آپ اسکوڈ گیم دیکھ رہی ہیں, بالکل وہی حساب ہے وہاں پر. مہینوں سے فلسطینی صحافی اور لوکلز ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہاریٹس نے اس بات کی تصدیق کی, اسرائیلی اخبار نے, اور اب ایسوسیٹڈ پریس کے کچھ صحافیوں نے وہاں جا کر ایک ویڈیو بنائی ہے. اس ویڈیو میں کیا ہے آپ خود دیکھ لیں. Posted on the northwest corner now. I brought a talk to him to do the show first. I told him to hold there. I don't want this to be too aggressive. At that moment, bursts of gunfire erupt close by. At least 15 shots. گولیوں کی آواز آتی ہے. ایک امریکن فوجی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں نے ایک کو مار دیا ہے, اور دوسرا کہتا ہے ہیل یا بوائے, جیسے کہ کوئی ویڈیو گیم ہے. اور اکثر جب لوگ کال آف ڈیوٹی اور اس طرح کی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کا ٹیم میٹ کسی دشمن کو گراتا ہے تو اسی طرح کی آوازیں کی جاتی ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک کھیل ہے, بلکہ موت کا کھیل ہے. اچھا, جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے, اکثر فلسطینی اس کو کہتے ہیں غزہ ہولوکاسٹ, جینوسائیڈ ہولوکاسٹ فاؤنڈیشن, اس کی جو سربراہ ہیں ان کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. ان کا نام ہے ریورنڈ جانی مور, اور ماضی میں یہ صدر ٹرمپ کے سابق روحانی مشیر بھی رہے ہیں. اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہیں ایک ایوانجیلیکل کرسچنز, اور ایوانجیلیکل کرسچنز پر وسعت ہم نے اس پر پروگرام میں کئی بار بات کی ہے. یہ وہ فرقہ ہے جن کا خیال ہے کہ جب تک اسرائیل قائم نہیں ہوگا اور اسرائیل بلکہ پورے خطے پر حاوی نہیں ہوگا تو آخرت نہیں آئے گی. چنانچہ جو ریورنڈ جانی صاحب ہیں وہ ایک تنظیم کا حصہ ہیں, انٹرنیشنل فیلوشپ آف کرسچنز اینڈ جوز, جس کا ایک مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہودی آباد ہوں اسرائیل میں, اور وہ صرف اس لیے تاکہ بائبل کی جو پروفیسی ہے ان کے مطابق وہ پوری ہو سکے. اچھا, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ ادارہ بہت پسند ہے کیونکہ جانی صاحب کافی انفلوئنشل ہیں واشنگٹن اور امریکہ کی پولیٹیکل اور ریلیجس سرکلز میں. اور آج 2 دن پہلے ہی ان کو ایک اور مزید $30 ملین کا انعام ملا ہے ٹرمپ انتظامیہ سے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو آپ جاری رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آئی ہے, اور وہ ہے کہ جو امداد مل رہی ہے اس میں موت بھی ملی ہوئی ہے. کچھ ڈرگز ملے ہیں, جو وہاں کر جو آٹے کی بوریاں ہیں اس میں لوکل غزہ کے جو ہیلتھ آفیشلز ہیں, لوکل جو وہاں پر صحافی ہیں, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے اندر ایک نشے کی گولی ملائی جا رہی ہے جس کو کہتے ہیں آکسی کوڈون. یہ ایک انتہائی پاورفل پین کلر ہے, اس سے مطلب اور یہ انتہائی ایڈکٹیو ہے, مطلب یہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے. جب آپ کو یہ نہیں ملتی تو پھر آپ سیویئر ڈپریشن, انگزائٹی, ہارٹ اٹیک کے بھی شکار بن سکتے ہیں. آج کل حال میں ہی اگر ہم بات کریں تو امریکہ میں ایک بہت بڑا ایپیڈیمک بھی ہے آکسی کوڈون کا, اور یہ وہی ہے چیز جس کے بارے میں ٹرمپ بار بار چین کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں بھیج رہے ہیں. اب یہ تقریباً ثابت ہو گیا ہے کہ جو امداد اسرائیل غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے ذریعے سے فلسطینیوں کو دے رہی ہے اس میں بھی یہ منشیات شامل ہیں. اچھا, نہ صرف یہ بلکہ ابھی میں محمد سمرنی جو ایک غزہ کے رہائشی ہیں ان کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی غزہ میں نا جو سب سے جو مہنگا آئٹم ہے کھانے پینے کا وہ ہے چینی. چینی بہت کم مقدار میں ملتی ہے اور بلیک مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ہے وہ نارمل مارکیٹ پرائس سے میرا خیال ہے شاید 100 یا 200 گنا زیادہ ہے. تو وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو سامنے چینی رکھتے ہیں, اچھا جو ایڈ ڈسٹریبیوشن کا جو طریقہ ہے وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ سامنے ایڈ رکھتے ہیں, پہلے وہ فائرنگ کرتے ہیں کراؤڈ کو دور رکھنے کے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ آ جاؤ, اور پھر ایک ڈیتھ میچ ہوتا ہے آپ کا کہ کتنی دیر کتنی جلدی میں کتنے بوریاں اٹھا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ فائرنگ دوبارہ شروع ہو جائے. تو جہاں پر وہ چینی رکھتے ہیں, اب یہ مقامی فلسطینی ہی ہمیں بتا رہے ہیں, اس کے سامنے ایک کھڈا بھی کھود دیتے ہیں. اس کھڈے کے اوپر ایک ٹارپولین ڈالتے ہیں, پلاسٹک کی شیٹ ڈالتے ہیں جس کے اوپر وہ تھوڑی سی مٹی وٹی ڈالتے ہیں تاکہ لگے نا, اور پھر جب لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں
تو وہ اس کھڈے میں جا کے گر جاتے ہیں، جیسے جانور کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ظاہر ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ میں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک بوری لے کے جاتے ہیں وہاں پر، اور ہماری امید ہوتی ہے کہ اس میں ہم آٹا لے کر واپس آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن اکثر اس بوری میں ہماری لاش کو ہی بند کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے غزہ کے صورت۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بار پھر جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، اس کے کیا شرائط ہوں گے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن منڈے کو بنجامن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ملاقات ہے، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ امید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔